بلدہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. جانے سے پہلے جو سوال باجوہ صاحب آپ کی طرف ڈائریکٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ توبہ کی بھی ایک سٹیج ہوتی ہے, جو آپ آسیہ کی بات کریں وہاں وہ توبہ کی سٹیج سے گزر جانا ہے. نہیں, میں گزارش کروں گا جیسے امیر العظیم صاحب نے فرمایا کہ یہ جو توہین رسالت کا معاملہ ہے یہ حدود اللہ میں آتا ہے. جو حدود اللہ کے معاملات ہیں اس کے لیے وہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے. یہ حقوق العباد میں نہیں آتی بات. جو حقوق العباد کے معاملات ہیں جیسے ہمارا سیکشن پاکستان پینل کوڈ کا 299 سے لے کے آنورڈ, جس میں 302 بھی ہے, ہر شامل ہے, ہیومن باڈی سے متعلق ہیں, 420 جیسے ہے, جیسے فراڈ وغیرہ ہیں, ایسے کیسز جو حقوق العباد کے زمرے میں آتے ہیں اس میں بندے کو معاف کرنے کا اختیار ہے. تو جہاں تک حقوق اللہ کی بات ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو یہ دل آزاری گویا دل نہیں, آزاری. لیکن میں توبہ کی یہ جو برخوردار نے سوال کیا ہے وہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک دفعہ جرم کر لو پھر توبہ کر لو, یہ بات نہیں. بات یہ ہے جرم کی سزا موجود ہے, وہ اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے جب اگر قانون موجود ہے. اس میں اگر قانون موجود ہے اس کی سزا بھی ہے. باجوہ صاحب, اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوئی ہے جب تک وہ یہاں پر موجود تھے اپنی حیثیت میں تو اس وقت تک وہ معاف کرتے رہے ہیں. اب وہ نہیں ہے, معافی ابھی بھی مل سکتی ہے لیکن یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے. لیکن ہی ہیز ٹو ایگزیکیوٹ, جو بھی ہے وہ فیصلہ کرے گا. اس طرح کے کئی معاملات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زانی کو جو ہے وہ سزا دلوائی اور کسی نے اس کے بعد اس کے بارے میں غلط بات کی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی توبہ جو ہے وہ اس کو کہاں تک لے گئی ہوئی ہے اور اس وقت یہ جنت کے اندر موجود ہے. اس طرح کے اور کیسز موجود ہیں تو وہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے. لیکن اس معاملے میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا وہ اب ہم استعمال کرنا شروع کر دیں. جی سوال ہے سر. میرا کوسچن آفتاب باجوہ صاحب سے ہے. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک سیکولر ملک نہیں ہے, پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں کیا یہ ہماری غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ ایسا قانون ہونا چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو سزا ملے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں انٹرنیشنل لاء کیا کہتا ہے, دوسرے کنٹریز دوسرے اسلامک کنٹریز اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی تو مثالیں دے دی ہیں, ٹھیک ہے, آپ دوسرے کنٹریز کی کوئی ایسی مثال دیں جن میں اس طرح ہوا ہو. یہ پاکستان کے سسٹم کی کمزوری ہے نہ کہ اس قانون کی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے ہم اسلامک کنٹریز میں تو صرف ایک سلمان رشدی جو ہے بڑا مشہور واقعہ ہے اس کا. ایران نے واحد ملک ہے جس نے اس کے متعلق کہا کہ جو شخص اس کو قتل کرے گا ہم اس کو انعام بھی دیں گے. امام خمینی نے فتویٰ جاری کیا, انہوں نے باقاعدہ ایک فتویٰ دیا. اسی طرح ہمارے بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں اس پوائنٹ پہ خاموش ہیں, یا تو وہ کسی کی پریشر میں ہیں, لیکن جو قانون ہے وہ بالکل واضح ہے. توہین رسالت برداشت نہیں کی جائے گی, کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اگر مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تو عیسائی بھی اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کرے گا. اسی طرح دوسرے کو بھی یہ حق دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قانون غلط, میں کہتا ہوں جی قانون ہے, پھر دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی قانون بنائیں جس طرح اپنے نبی کے لیے ہم نے بنوا دیا ہے. میرا کہنے کا صرف اور صرف مقصد جو ہے کہنے کا, دیکھیں میں قانون کے اندر جو سکم ہے میں صرف ڈسکریمنیشن کو بیان کر رہا ہوں. آپ ایک شخص کو کہتے ہو یہ بھی پاکستانی ہے, عیسائی بھی ہے, یہودی بھی ہے, ہندو بھی ہے, لیکن جب آپ ان کے لیے ان کو بھی شہری مانتے تو ان کو برابر حقوق بھی دیں. جی آپ کا سوال کیا ہے دوست؟ کسی بھی لا کو بناتے وقت یا اس میں امینڈمنٹ کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں, لیکن بائی نیچر ہم ایک جذباتی قوم ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر اس میں ترمیم کی جائے یا اس کو ختم کیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ معاشرے میں کلیش نہیں آئے گا اس سے؟ میرا خیال ہے یہ آپ نے سوال باجوہ صاحب سے کیا, لیکن اس کا صحیح جواب جو ہے امیر العظیم صاحب دے سکتے, یہ سیاستدان ہے. لیکن جی میرا خیال ہے باجوہ صاحب اور ہم متفق ہو گئے ہیں کہ قانون اپنی جگہ ٹھیک ہے, بلکہ باجوہ صاحب ایک اچھی بات یہ کر رہے ہیں کہ اس کے دائرے کو تمام انبیاء علیہ السلام تک جو ہے نا وہ پھیلا دینا چاہیے. مجھے جو کچھ یاد پڑتا ہے کہ یہ اس کی تعبیر یا تشریح میں یہ چیز آ چکی ہوئی ہے کورٹ کے کسی فیصلے کے نتیجے میں کہ تمام انبیاء کے لیے یہ قابل عمل ہوگا اور اسی قانون کے تحت جو وہ کارروائی آگے چلے گی. جی آپ جو سوال ہے, میرا خیال ہے کہ میں اس سوال کو تھوڑا سا آپ کے لیے ریفریز کر دوں کہ کون آخر یہ کس کو کرنا ہے, یہ کرنا کس نے ہے یہ کام؟ نہیں, یہ کام تو ہے, دیکھیں اگر تو یہ قانون اسلامی نظرتی کونسل جو ہے پہلے تو وہ اس کو ڈٹرمن کرے قانونی طور پہ, وہ پھر اس کو شریعت کورٹ میں بھیجے, شریعت کورٹ اپنی سفارشات بھیج کے وہ بھجوائے گی پھر پریزیڈنٹ کو, پریزیڈنٹ پھر اس کو ریفر کرے گا پارلیمنٹ کے اندر,
پھر پارلیمنٹ ہی سپریم ہمارا جو ہے نا یعنی یہ سلسلہ شروع ہوگا اسلامی نظریاتی کونسل سے؟ نہیں، ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں وزیر قانون جو ہے، ہماری جو وزارت قانون جو ہے، اس کا مسودہ بھجوا سکتی ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس میں یہ کوئی نہیں آ. بھٹی صاحب ڈسٹربنس ہوگی اگر اس قانون پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کسی قیمت پر نہیں ہوگی. اگر اس میں کئی خامی ہے یا دوسرے مسئلہ کا کرنا، اس کو شامل کرنا چاہیے. یار ہمیں اپنی غلطیوں سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ یہ کہ غلطی کو چھپانے کے لیے دوسری غلطی. میرا خیال ہے اس کو اگر بہتر کیا جا سکتا ہے تو کیا جانا چاہیے، کوئی بہام نہیں ہے اس میں. نہیں، اگر اس میں یہ بھی بات آ جائے نا، جیسے کہا کہ جی موت کی سزا ہے، جو بھی کسی بھی نبی کی کو توہین کرتا ہے، تو جو اگر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کو بھی یہی سزا ہوگی. تو میرے خیال میں یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. یہ قانون میں 2 لائنیں آ جائیں تو سارا قانون واضح ہو جائے گا. جی، میرا خیال ہے اس پہ بچے بھی متفق ہیں تمام لوگ. نئی قوم ہے، ان کو بھی چاہیے، پتہ چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو پورے معاشرے کے اندر. جی میرے دوست، میرا سوال آپ تینوں سے ہے کہ جس طرح گورنر صاحب نے بھی بات کی ہے، اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سیاہ قانون ہے، اور حسین قانی صاحب نے کہا ہے کہ اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کروں گا، تو کیا یہ لوگ دفاع کرنا مشکل ہے؟ دفاع کرنا مشکل ہے، تو کیا یہ لوگ، اور جس طرح یہ لوگ اس کے توہین رسالت کے مرتکب نہیں ہوئے؟ ایک طرف تو جب زرداری صاحب کے خلاف ایک SMS کی چین چلتی ہے، اس پہ قانون بننے اور سزائیں دینے کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ محسن انسانیت کی بات کر رہے ہیں. جی، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، لیکن ڈیبیٹیبل ہے. آپ کیا کہتے ہیں میرالدین صاحب؟ کیونکہ میرالدین صاحب بچے نے بہت اچھا خوبصورت نہیں سوال بہت اچھا کیا انہوں نے. دیکھیے، اگر گورنر صاحب یہ کہتے ہیں سیاہ قانون ہے، تو کیا وہ توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور بہت اچھا انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے ایک کمنٹ کیا ہے اور 14 کروڑ نہیں 16 کروڑ عوام کی نمائندگی کی ہے. کیا یہ ایک علمی اور قانونی مسئلہ ہے یا ایک سیاسی مسئلہ ہے؟ جو گورنر صاحب کا طرز عمل ہے وہ تو سیاسی ہے. اگر وہ علمی ہوتا، قانونی ہوتا، تو ان کے پاس پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. وہ اس کو علمی انداز سے اٹھاتے، وہ قانونی انداز سے اسے اٹھاتے، وہ پٹیشنر آج بن جائیں، وہ بنے پٹیشنر، شریعت کونسل کے اندر چلے جائیں، وہ اپنی پارٹی کو کہیں قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ موو کر دے. یہ 2 طریقے ہیں ان کے لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ جا کر جو ہے وہ کہیں کہ جی ہم ان کو امریکہ بھیج دیں گے اور فلاں کر دیں گے. یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں معافی چاہوں گا میرالدین صاحب، آپ نے جو نیا قانون بنا دیا ہے نا، کہ جو پارٹی کی مخالفت کرے گا ویوز کی، وہ ممبر نہیں رہے گا اس پارٹی کا قومی اسمبلی کے اندر. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کی پارٹی میجورٹی میں ہے اور وہ مخالفت کرتی ہے اس قانون کی، نہیں جس کو ختم ہونا چاہیے، تو اگر آپ اس میں سے مخالفت کریں گے تو آپ کو تو پارٹی سے نکال دیں گے. اسی خوف سے آپ مخالفت بھی نہیں کریں گے. مسئلہ یہ ہے نا کہ پہلے وہ اندر طے کریں نا، پارٹی کے اندر طے کریں، پارٹی کو منائیں. اگر پارٹی مانتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو چینج کرنے کے بارے میں سوچیں. اگر نہیں مانتی تو پھر چپ کر کے گورنر ہاؤس تک محدود رہیں. کافی بڑا گھر انہیں ہم نے دے کے دیا ہوا، ٹیکس دیتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس پر انہیں اکتفا کرنا چاہیے. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ میرالعظیم صاحب کہ آپ تشریف لائے، اور آفتاب باجوہ صاحب کہ آپ نے اس قانون پر بہت ہی فنی اعتبار سے آپ نے روشنی ڈالی، اور عارف امید بھٹی صاحب کہ آپ نے اس کے عملی پہلوؤں کا احاطہ کیا، اور آپ سب دوستوں کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کا حسن بڑھایا اپنے سوالات کے ذریعے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بدلتا پاکستان سے حبیب اکرم کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.